بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر کے ساتھ افتخار علی گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اسلامک اسٹڈیز پڑھانی ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کو سلیبس بتا دیتا ہوں. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. قرآن مجید کا عمومی تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. علوم القرآن پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تدوین قرآن پر انشاءاللہ آج بات ہوگی. ہمارا جو دوسرا لیکچر ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی منتخب آیات کا مطالعہ ہے. اس میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے بڑی سورہ البقرہ ہے، اس کا آخری رکوع انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ایک مکمل سورۃ الحجرات آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے. سورہ المومنون، سورہ الفرقان، سورہ الاحزاب، سورہ الحشر، سورہ الصف آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں. ان کی منتخب آیات انشاءاللہ وہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیپٹر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکمل تعارف آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اس میں مکی دور اور مدنی دور مکمل حیات طیبہ پر بات کریں گے. حدیث کا تعارف اور اس کی اقسام، اس کے علوم اور اس کی شرعی حیثیت پر انشاءاللہ بات ہوگی. اور اس کے بعد آپ کے سلیبس میں 10 احادیث ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے. انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس. اسلامی قانون اور فقہ کا تعارف ہے. اسلامی قوانین کے بنیادی ماخذات کون سے ہیں، اور اسی طرح فرقہ واریت کیا ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کے سد باب کے لیے تجاویز کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. اسلامی تہذیب و ثقافت، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے عناصر کیا ہیں، اور عصر حاضر کے مسائل اور اس کے حل پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اسلام اور سائنس، اس میں اس کے بیسک کنسیپٹ پر بات کی جائے گی. مسلمان سائنسدانوں کی جو خدمات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور قرآن اور سائنس پر بھی بات ہوگی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 بڑے نظام ہیں، اسلام نے بھی ان پر فوکس کیا ہے. اسلام کا معاشی نظام، اسلام میں دولت کی تقسیم کے ذرائع کیا ہیں، اسلامی تجارت کے اصول کیا ہیں، سود کے نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. اسلام کا سیاسی نظام، اسلامی ریاست کے بنیادی ادارے کون سے ہیں، اقتدار اعلیٰ پر بات ہوگی. سوشل سسٹم آف اسلام، اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، خاندان اور اس کا تعارف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور آخر میں اسلامک ہسٹری پر بات ہوگی. اس میں خلفائے راشدین ہیں، بنو امیہ اور بنو عباس پر انشاءاللہ بات ہوگی. جی عزیز طلباء، اس وقت ہم آئیں گے اپنا قرآن مجید فرقان حمید پر. آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرآن ہے. تو جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے. عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور انسان کیا ہے؟ انسان اشرف المخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا تو اس کو اختیارات کے ساتھ بھیجا. دیکھیں، اگر ہم دوسری مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دوسری مخلوقات میں ایک مخلوق جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ جتنی بھی مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں، جس میں جانور ہیں، مویشی ہیں، چرند پرند، یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، بھلے وہ سمندر میں اور دریاؤں میں رہنے والے مچھلیاں اور مگرمچھ اور جو بھی ہیں، ان سب میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو شرف دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم جو ہے اس کو عزت بخشی ہے، کرم بخشا ہے. تو دیگر مخلوقات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنا کے بھیجا اور اختیارات کے ساتھ بھیجا. جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہمیں نظر آ رہی ہے، جانور کی زندگی کیا ہے؟ جانور کی زندگی مجموعہ خواہشات ہے.
اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی میں صرف خواہشات ہے اور وہ خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، جس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہیں فرشتے۔ فرشتوں میں کیا ہیں؟ فرشتوں میں عبادات ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ اب فرشتے عبادات بھی کرتے ہیں، انسان عبادات بھی کرتے ہیں، اور انسان کے اندر خواہشات بھی ہیں۔ تو اب کرنا کیا ہے ہم نے کہ اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کا ایک مینول ہوتا ہے، تو ہمارا مینول کیا ہے؟ ہمارا مینول قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پوچھیں گے، اے اللہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے، ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد اللہ نے جو ہمیں بتایا وہ عبادت ہے۔ اچھا، عبادت کا مفہوم میں یہاں پر مختصر انداز میں بیان کرتا چلوں کہ عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے عبادت کر لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے عبادت کر لی، ہم نے حج کر لیا، ہم نے عبادت کر لی، بلکہ نہیں، زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، گویا ہم عبادت میں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پانی پینا ہماری مجبوری ہے، لیکن یہی پانی اگر ہم بیٹھ کر پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، 3 سانس میں پئیں، تو یہ ہماری نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے۔ کھانا کھانا ہماری مجبوری ہے، لیکن یہی کھانا جب ہم بیٹھ کر کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، سنت طریقے سے کھائیں، تو یہی کھانا ہماری عبادات میں لکھا جا رہا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید جب نازل فرمایا تو اس کے نازل کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں انقلاب آیا۔ کیسے؟ ایک تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سٹیج ہے انسان تیرے لیے سجایا گیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرے لیے مسخر کر دیا، یعنی یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب کے سب تیری خدمت کے لیے ہیں۔ اور قرآن مجید نے انسانی تقدس، وحدت اور مساوات کا درس دیا ہے۔ اس کا واضح تصور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا۔ دیکھیں تقدس کیا ہے، اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی مقدس ہے تو وہ انسان ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ فرشتوں سے جب مکالمہ ہے، یہ قصہ آدم اور ابلیس، یہ بے شمار مقامات پر قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ تو یہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس بنایا ہے، اور کوئی چیز مقدس نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اور چیز کو اگر مقدس بنا لیتے ہیں تو پھر ریسرچ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جی مثال کے طور پہ گائے ہے، اب گائے ایک مذہب میں بڑی مقدس مانی جاتی ہے، تو اس پر وہ کسی قسم کی بات نہیں کرتے ہیں، اس پر کوئی ہم گائے کا گوشت ہم کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اسی طرح وحدت، کلو بنی آدم، سب کے سب بنی آدم ہیں، اور آدم کس چیز سے ہیں؟ مٹی سے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا انقلابی ارشادات فرمائے کہ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب یہاں پر ایک مساوات کا درس دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں۔ اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب اولاد آدم ہیں، اور اللہ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف تقوی ہے۔ کائنات میں 2 آیات نے انقلاب برپا کیا۔ کیا؟ دیکھیں ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو، تو ہمارا مسئلہ کہاں پر حل ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کس طرف جانا پڑے گا؟ وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ یعنی ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔
اسماء القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف ناموں سے اس کو پکارا ہے اور یہ قرآن مجید میں ہی ذکر ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے 55 نام گنوائے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا وہاں پہ مشرکین جو تھے، مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے، ان کا ایک ذوق تھا کہ وہ جو چیز ان کو پسند ہوتی تھی اس کے بہت سارے نام رکھتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے ذوق کا خیال رکھتے ہوئے یہ بہت سارے نام ذکر کیے ہیں قرآن میں۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک تو ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب نزولی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا، پہلی آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ جی بالکل، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو یہ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، لیکن یہ آخری سپارے میں ہے، تو یہ ترتیب نزولی کے حساب سے ہے۔ لیکن جب ہم ترتیب توقیفی کی بات کرتے ہیں، وہ ترتیب جس کو ترتیب رسولی بھی کہا جاتا ہے، جس کو ترتیب مصحف بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ ترتیب ہے جو الحمد سے والناس تک جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ترتیب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام پورے قرآن کا دور کراتے تھے، اور جب آپ کی حیات طیبہ کا آخری سال تھا تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ یہ دور کرایا۔ تو 2 قسم کی ترتیب ہے، ایک مکی صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہو گئیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہو گئیں۔ اچھا، اسی طرح جو مکی مدنی صورتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات پر فوکس کیا، اخلاقیات پر فوکس کیا ہے، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، قصص الانبیاء، باطل نظریات کی تردید اور نظریہ حق کا اثبات، ان موضوعات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے۔ جبکہ ہم مدنی صورتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں چونکہ ایک ریاست بن چکی ہے اور دین کو اب مکمل کرنا ہے، تو اس کے لیے حدود اور قوانین کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ کیا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، اب یہ عبادات ہیں، یہ معاملات ہیں، اب شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سارے احکامات کی مکمل تفصیلات ہیں۔ اسی طرح عمل صالح کی تفصیلات ہیں، اور نظام اور منہاج دین کی تشکیل ہے۔ مکارم اخلاق کو شریعت کے عملی احکام کے اساس کے طور پر دہرایا جا رہا ہے۔ یعنی مکہ میں ابھی اس پر انیشل سٹیجز پر ہیں ہم، مکہ میں اس کی انیشلی گفتگو کی گئی ہے، جبکہ یہاں پر اس کو مکمل انداز میں بیان کیا گیا۔ جی، اگلے موضوع پر آتے ہیں۔ اگلا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جب ہم تدوین کی بات کرتے ہیں، کمپائلیشن کی بات کرتے ہیں، اکٹھا کرنا، تدوین کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، مدون کرنا، اکٹھا کرنا، تو اس کے لیے 3 ادوار ہیں۔ پہلا ہے دور رسالت۔ دور رسالت میں یہ آپ کے سامنے جیسے آ رہا ہے کہ اس کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آیات کا نزول فرماتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیات لے کر آتے تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو یاد کر لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کاتبان وحی، یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ ان کو بلاتے تھے، اور ان کاتبین وحی کو آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کرواتے تھے، انہیں وہ آیات لکھواتے تھے، لکھنے کے بعد پھر ان سے سنتے تھے، ٹھیک ہے تو اوکے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی رہ گئی ہے، تو آپ اس کو اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے قرآن مجید کی حفظ و کتابت پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ ہیں، اور اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ لکھنے کے ذرائع دور رسالت میں کیا تھے؟ لکڑی پر لکھا جاتا تھا، درخت کی چھال پر لکھا جاتا تھا، ہڈی پر لکھا جاتا تھا، اونٹ کے شانے کی ہڈی اس کے لیے خصوصی طور پر استعمال کی جاتی تھی، پتوں پر لکھا جاتا تھا، اونٹ کی جھلی پر لکھا جاتا تھا، اس کو پروسیس کرتے تھے، جب وہ ہارڈ ہو جاتی تھی، سخت ہو جاتی تھی، تو پھر اس پر کتابت کی جاتی تھی، پتھروں پر لکھا جاتا تھا۔ دور رسالت کی ایک بات میں یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ دور رسالت میں قرآن مجید الحمد سے والناس تک موجود تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سینوں میں بھی محفوظ تھا، حفاظ صحابہ موجود تھے، اکثریت کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا بھی موجود تھا، لیکن قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، ایک جلد نہیں تھی۔ جلد کسے کہتے ہیں؟ یعنی 2 گتوں کے درمیان، جیسے ما بین الدفتین جس کو کہا جاتا ہے عربی میں، کہ آپ کے پاس اگر 500 صفحے ہیں تو وہ کتاب نہیں ہے، جب آپ اس کی جلد بنا لیں گے تو وہ ایک کتاب بن جائے گی۔ تو دور رسالت میں
قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، تو یہ دور صدیقی میں ہوا۔ دور صدیقی کی جب ہم بات کرتے ہیں، دور صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو آپ کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ یمامہ ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، فتنہ ارتداد پھیلتا ہے، لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت آ جاتے ہیں، تو ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور ان میں مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوتی ہے جنگ یمامہ، تو اس جنگ یمامہ میں مسلمانوں کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے، اور اس میں سینکڑوں حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام مشورہ دیتے ہیں کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اس وقت ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کو ایک کتاب میں جمع کرنے کی، کیوں کہ صحابہ کرام کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، صحابہ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ آنے والی نسلوں پہ کہیں کوئی ترتیب میں اختلاف نہ ہو جائے، تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو نہیں مان رہے۔ ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، ابوبکر کون ہوتا ہے اس کام کو کرنے والا، میں تو نہیں کرتا۔ تو پھر اس پر وہ استخارہ بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام سے مشورہ بھی کرتے ہیں، اور پھر شرح صدر ہوتی ہے اور آپ مان جاتے ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی جائے گی۔ اب اس کے سربراہ جو ہیں وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سربراہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت زید بن ثابت بھی نہیں مان رہے، کہا خلیفہ صاحب اگر مجھے آپ یہ کہیں کہ میں اود پہاڑ کو یہاں سے لے کے کسی اور جگہ لے جاؤں تو میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن اس کو میں ایک اس میں جمع نہیں کر سکتا۔ تو لیکن حضرت زید بن ثابت بھی مان گئے، اور اس طرح سے اب اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ جو صحابہ کرام نے جو لکھا تھا، کاتبین وحی جو تھے، کہ وہ اس وقت کا لکھا ہوا مکاتبہ لے کے آئیں گے، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی آیات سنا رہے تھے، اس وقت جو صحابہ کرام ان کے پاس موجود تھے ان میں سے کسی 2 صحابہ کو بطور گواہ بھی پیش کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے قرآن مجید، اچھا یہ کام ایک بند کمرے میں نہیں ہو رہا بلکہ اوپنلی مسجد نبوی میں ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جب گواہیاں دی جا رہی ہیں تو اس وقت تو ایک ماحول تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب وہ سنتے تھے تو ان کو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا تھا، اور صحابہ وہاں دھاڑے مار کے روتے تھے، اور بس ایک کیفیت ہوتی تھی۔ تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا گیا، اور اس کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ اچھا، اب ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہوئی ہے دور عثمانی میں۔ دور عثمانی میں کیا ہو رہا ہے کہ اختلاف قرأت کا ایشو آیا۔ کیوں کہ وسعت سلطنت کی وجہ سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہ کیسر و کسریٰ بھی فتح ہو گئے، اور عجم کے بہت سے علاقے اب مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ تو اب ظاہر ہے عرب لوگ تو جانتے تھے، لہجے کی بات کر رہا ہوں، قریش کے ساتھ لہجے تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے قریش کو اپنے اپنے لہجے پر قرآن پڑھتے تھے۔ تو ایک جگہ پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں موجود تھے، اور وہاں پہ اسی طرح سے اختلاف ہوا، تو حضرت حذیفہ سیدھے مدینہ تشریف لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور آرام فرما رہے تھے، آپ گھر نہیں گئے، کئی عرصے کے بعد آ رہے ہیں، سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں، اور جا کے ان کو یہ کہا کہ جناب امت تقسیم ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے مہربانی کریں۔ تو حضرت عثمان بھی نہیں مان رہے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اب پھر اس کے بعد آپ نے پھر وہی کمیٹی تشکیل دی، پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کو ایک فونٹ پر جمع کر لیا گیا اور ایک قرات پر جمع کیا گیا، اور پھر اس پر تمام جتنے بھی صحابہ کرام اور جتنے بھی پہلے والے جو تھے انہیں آپ نے ضبط کر لیا، اور ایک بالکل آپ نے دکھایا کہ اس میں کوئی قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، بلکہ اس کو صرف ایک یونیفارم پالیسی میں لے کے آئے ہیں، جو ایک لہجہ ہے، تو اس پر اس کو جمع کیا گیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آگے ہم بات کرتے ہیں مضامین قرآن کی۔ دیکھیں، جب ہم کتاب کی بات کرتے ہیں، کتاب کوئی بھی ہوتی ہے نا، تو جب آپ کتاب کو شروع سے دیکھتے ہیں تو پہلے شروع میں ہی آپ کو انڈیکس ملتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب فلاں صفحے پہ فلاں ٹاپک پہ بات ہوگی اور فلاں صفحے پہ فلاں ٹاپک پہ بات ہوگی۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے۔
قرآن میں چیزیں سکیٹرڈ ہیں، بکھری ہوئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سورہ البقرہ سب سے بڑی صورت ہے سورہ البقرہ، اور بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ گائے. تو اب سورہ البقرہ میں گائے کا صرف ایک چھوٹا سا تذکرہ آیا ہے، لیکن اسی مناسبت سے اس کا نام گائے ہے. تو اسی طرح سے کوئی اس قرآن مجید کی پہلی صورت توحید نہیں ہے، پھر صورت رسالت نہیں ہے، پھر صورت آخرت نہیں ہے، کچھ اس قسم کی بات نہیں ہے. تو مفسرین نے اس پر بہت کام کیا، شروع سے کام ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا. قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک شخصیت آئی ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا، وہ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. تو اس میں فہم قرآن کے حوالے سے انقلابی بات کی ہے شاہ صاحب نے، اور قرآن کے علوم کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، جسے ہم علوم پنجگانہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. تو جب ہم علوم پنجگانہ کی بات کرتے ہیں تو یہ 5 علوم ہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. علم الاحکام، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی. علم مباحثہ، تذکیر بآلاء اللہ، نصیحت بذریعہ صفات و انعامات الہی، تذکیر بایام اللہ، نصیحت بذریعہ تاریخ اقوام عالم، اور تذکیر بالموت و بعدہ. علم الاحکام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو احکام حکم کی جمع ہے. اس میں آپ دیکھیں حکم کیا ہوتا ہے. حکم کسے کہتے ہیں ہم؟ آرڈر، واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ڈو. آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. آپ دیکھ لیں اس میں کیا احکامات ہیں. جب ہم اس کو مزید تقسیم کرتے ہیں تو اس میں عبادات آتی ہیں اور معاملات آتے ہیں. یعنی عبادات کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں. اس کی تفصیلات قرآن میں موجود ہیں. اچھا، اسی طرح سے معاملات کیا ہیں؟ وراثت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، لین دین ہے، تجارت ہے. تو جتنی چیزیں جو گھریلو نظم و نسق سے تعلق رکھتی ہیں یہ سب اسی چیز میں آتی ہیں. تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں نے ان قوانین کو نئے سرے سے منضبط کیا اور اس کی اثر نو تعیین کی، یعنی حدود اور احکامات. یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. جی، باطل نظریات کا رد اور عقیدہ حق کا اثبات، یہ دوسرا جو اس کا ٹاپک ہے. مخاصمہ جس کو بولتے ہیں. مخاصمہ یعنی جو ہمارے مخالفین ہیں، جن کے ساتھ ہماری مخاصمت ہے. 4 گروہ ہیں جن کے ساتھ مباحثہ کیا، ڈائلاگ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ مشرکین ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں اور منافقین ہیں. ان کے باطل نظریات کا رد کیا اور عقیدہ حق کا اثبات کیا. مشرکین، دیکھیں مشرکین مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چونکہ دین ابراہیمی پر کہتے تھے کہ ہم ہیں، اور ان میں کچھ چیزوں دین ابراہیمی کی کچھ چیزوں پر عمل کرتے تھے، تو اللہ نے پھر ان کو کہا کہ نہیں، جو تم جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. اسی طرح یہود کیا کرتے تھے؟ یہود بھی گمراہی میں تھے، کتمان آیات کو چھپاتے تھے، اور اسی طرح تحریف کرتے تھے. تورات میں تبدیلی کر دی، آیات کی بھی تبدیلی، لفظوں کی بھی تبدیلی کر دیتے تھے، اور میننگز بھی چینج کر دیتے تھے. اور اسی طرح افطرا، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے. تو اسی طرح اللہ نے ان کا بھی. اسی طرح نصارہ جو ہیں، عقیدہ تثلیث، ایک باپ، دوسرا بیٹا، تیسرا روح القدس، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خود خدا بھی ہیں، خدا کے بیٹے بھی ہیں، اور ان کے اندر ہیں تو بشر لیکن ان کے اندر الوہی صفات ہیں. اللہ نے اس کا رد کیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسی طرح منافقین ہیں. منافقین آپ کو پتہ ہے منافقین کی 2 قسمیں ہیں. ایک قلبی ہوتے ہیں، ایک عملی ہوتے ہیں. اور یہ بڑی مشہور مثال ہے کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، اور بات کرتا ہے تو گالم گلوچ پر آ جاتا ہے. ہاں جی، تیسرا جی نصیحت بذریعہ صفات و انعامات الہی، تذکیر بآلاء اللہ. اللہ نے بارہا مقامات پر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ الرحمن میں. تو اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، قدرتوں کو تذکرہ کیا، اپنی کرشمہائے قدرت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو اپنی صفات ہیں وہ بتائی ہیں. لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے ایسی نعمتیں ہمیں گنوائی ہیں، ایسی نعمتوں کے بارے میں بات کی ہے جو ایک عام آدمی کے پاس بھی ہیں. شہری دیہاتی ہر آدمی اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے.
کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، ایسی بات نہیں کی ہے جس میں روحانیت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں روحانیات میں، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر روحانیت ہوتی ہے، نہیں اس طرح کی بات بھی نہیں کی ہے۔ ایسی بات بھی نہیں کی ہے جو بہت سارے امیر طبقہ ہے ان کے پاس جو بہت ساری نعمتیں ہیں، ایسی بات نہیں۔ یعنی کیا ذکر کیا ہے؟ زمین اور آسمان کی پیدائش کی بات کی ہے، آسمان سے پانی کا، بادلوں کا برسنا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ندیاں ہیں، یہ نہریں ہیں، اور یہ پھل فروٹ ہیں، اور یہ سبزیاں ہیں، تو ان پھل پھولوں کی بات کی ہے، اپنے صفات بتایا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اسی طرح چوتھا جو ہے جی نصیحت بذریعہ تاریخ اقوام عالم، قرآن کا اسلوب تاریخ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کے جو تذکرے کیے ہیں، جنہوں نے کہا مانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، جنہوں نے کہا نہیں مانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ اور آخری تذکیر موت و بعد الموت، کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ ہم نے زندگی کو اور بنایا، ہم نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد پھر جنت اور جہنم سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے۔ جنت کے بارے میں بتایا، جہنم کے بارے میں بتایا، کہ اسی طرح قیامت کا آنا یقینی ہے، تم اس دن کی تیاری کرو۔ جنت کی جہنم کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، اور جنت کی نعمتوں اور راحتوں کا ذکر کیا۔ تو عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کا پہلا لیکچر تھا، اور اس پہلے لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کے عمومی تعارف پر بات کی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی مکی مدنی صورتوں پر بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن مجید کی تدوین پر بھی بات کی ہے، اور قرآن مجید کے اہم مضامین کا بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم سورہ البقرہ، سورہ الحجرات اور سورہ المومنون اور دیگر جو آیات ہیں انشاءاللہ ہم ان کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے استاد افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔